میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے چند خوبصورت باتیں، تکلیف دہ اور خوشی کی بات بھی ہے، اور وہ ہے توشہ خانہ میں بشرا بیوی کو 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ۔ جاوید رانا صاحب نے فیصلہ کیا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، کمپلیننٹ آپ کا احتساب بیورو یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، یہ توشہ خانہ ہی نہیں مک کے دے رہا، اور جب کیس مکانے پر آتا ہے نیب یا حکومت تو اس طرح ختم ہوتے ہیں جیسے کہ محترم جناب شہباز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ کے کیسز، جس دن ان کو سزا ہونی تھی اس دن ان کو وزیر اعظم شپ آفر کر دی گئی۔ عجیب و غریب انصاف ہے۔ پھر حضرت علی کا فرمان یاد آتا ہے کہ ظلم کی حکومتیں نہیں چلتی، انصاف کی حکومتیں ٹھہر جاتی ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ توشہ خانہ کا اکراس دی بورڈ جتنے بھی حکمران جنہوں نے بھی اس قوم کے پیسے کو لوٹا ہے، توشہ خانہ کو لوٹا ہے، اور تھوڑی سی بھی بے ایمانی کے مرتکب ہوئے ہیں، یا یوسف رضا گیلانی کا کیس لوگ بھول گئے ہیں کیا؟ ٹرکش پریسیڈنٹ اور ان کی اہلیہ نے جو تحفہ دیا تھا سیلاب کے متاثرین کے حوالے سے، اور یہ کیس ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا۔ اگر انٹینشنز صاف ہوں، ملک کو آگے بڑھانے کا جذبہ اور خیال ہو، یہ ذمہ داری ہو حکمران وقت تمام حکمرانوں کے لیے، تو جواب تو سب کو دینا ہوگا۔ میدان حشر میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ جی پارٹیکل ہے نا، یعنی ایٹم سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے، نیکی ہے یا شر ہے، رب اس کو پیش کر دے گا، اور پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اس وقت قیدی نمبر 804 کا معاملہ ہو، یا پھر پاکستان کے حوالے سے چاروں صوبوں کی جو معاشی صورتحال ہے اور سماجی جو معاملات ہیں، وہ انتہائی خطرناک اور تکلیف دہ ہیں۔ کسی بھی طور پر پاکستان معاشی ٹریپ سے باہر نہیں ہے، بلکہ یہ ٹریپ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی گنجلک صورتحال ہے، پیچیدہ ہے، اور ہم جال میں ویب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ویب جو ہے ہمیں جیسے مکڑے کا جالا جس کو کہتے ہیں نا، اسی کو ویب کہا جاتا ہے، اور یہ انصاف نہیں ہوگا تو پھر قدرت کا انصاف اور قدرت کا پھر ہتھوڑا برستا ہے۔ دوسری طرف آج تو خود محترم چودھری احسن اقبال وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے ایڈمٹ کر لیا ہے، جو میں نے پچھلے 3 ویلاگ میں شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں جو بربادی آ چکی ہے، وہ خود احسن اقبال صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو ایک طویل خط لکھا۔ آج ڈان میں ڈان اخبار نے اس کو پبلش کیا ہے، پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی کے اخبار نے۔ اور جناب احسن اقبال صاحب جو کبھی کبھی خود کو پروفیسر لکھوانے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے، جبکہ نہیں لکھوانا چاہیے ان کو، اور یہ تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے پروفیسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں یا ریسرچ کا کام کرتے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب جو ہیں، یہ احسن اقبال صاحب جو اپنے آپ کو پروفیسر خامخواہ کہلواتے ہیں، ان کو تو اور اہم ذمہ داریاں پاکستان کی تفویض ہوتی رہی ہیں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان کے پاس رہی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور ابھی تک کسی بھی شعبے میں شارٹ ٹرم پلاننگ یا لانگ ٹرم پلاننگ کے حوالے سے آئی ڈونٹ سی اینی ٹینجیبل ورک جس کا ذکر کیا جا سکے اور عوام کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہو۔ انہوں نے بہت ساری نشاندہی کی ہے، وہ ہے ہائر ایجوکیشن میں، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ جو موجودہ ٹیم ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ گزشتہ 12-14 سال سے جو ٹیم ہے ڈاکٹر مختار احمد صاحب کی، اور اس میں صرف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہی بدلتے رہے نا، اب بھی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئے ہیں، پہلے ڈاکٹر ارشد صاحب تھے پاکستان ایئر فورس سے، اس کے بعد منسٹری سے ڈاکٹر شائستہ سہیل صاحبہ آ گئیں، اور پھر وہ چلی گئیں تو انہوں نے ضیاء القیوم جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور اس سے پہلے
گجرات یونیورسٹی سے لے کر آئے. کچھ نہیں ملتا ان کو پنجاب کے علاوہ. میں پنجاب کے خلاف نہیں ہوں, میں خود وہاں سے لاہور سے پیدا ہوا, لاہور میں جمپل ہے میرا, اور یہاں پہ IBA میں یہاں پہ مجھے ایڈمیشن ملا میرٹ پر. 1975-76 کی بات کر رہا ہوں میں. تو جناب یہ میرٹ کی زندگی اگر نہیں دیں گے آپ اپنے بچوں کو تو کون دے گا, کس کو دے گا؟ یہ ناانصافیاں برین ڈرین ہو رہی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کے نوجوان لوگ دوسرے ملکوں میں جا بسے ہیں, جا رہے کی تیاریاں کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, وسائل پیدا کر رہے ہیں. اور یعنی میں نے پہلی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ پاسپورٹ آفس کی تقریباً آدھے کلومیٹر سے زیادہ لمبی لائنیں دیکھی ہیں پاسپورٹ کے اصول کی, اور اس میں 90% جو ہیں وہ نوجوان لوگ ہیں. تو احسن اقبال صاحب نے لکھا کہ یہ جو ٹیم ہے اس کو بدلنے کی ضرورت, سی چینج لانے کی ضرورت ہے, سی چینجز. انہوں نے NRPO کا بھی ذکر کیا, نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹیز. انہوں نے پوسٹ ڈاک اسکالرشپس کی بات کی ہے. یہ کہاں جاتے ہیں سارے اسکالرشپ؟ ڈیٹا اکٹھا کریں نا جی پاکستان کے چاروں صوبوں سے, آزاد کشمیر اور بلتستان سے, کن کن لوگوں کو اسکالرشپ ملے ہیں PhD کے لیے, یا پوسٹ ڈاک فیلوشپ کے لیے, یا پوسٹ ڈاک اسکالرشپ کے لیے. کون کون لوگ ہیں, کہاں ہیں یہ پنجاب ایجوکیشن کے علاوہ کہیں جاتا ہے یہ اسکالرشپ, یا بیوروکریسی کھا جاتی ہے اور نام بدنام پنجاب کا ہوتا ہے؟ یہ تمام باتیں ہیں جو وزیر اعظم صاحب کو سوچنی چاہیے. اور یہ احسن اقبال صاحب ایک کمیٹی بنائیں, ایک کمیٹی بنا کر جتنے بھی لوپ ہولز ہیں, جتنے بھی لیکوناز ہیں, جتنی بھی ایمبیگوٹیز ہیں, جتنی بھی ڈیفیشنسیز ہیں اس میں ہائر ایجوکیشن میں, اور ان بچوں کے لیے نوکریاں نہیں مل رہی. 6,000 4,000 کچھ سو تقریباً 4,000 PhDs سڑکوں پہ مارے پھر رہے ہیں, رول رہے ہیں PhD. یا تو ان کا ریسرچ ڈیزائن ٹھیک نہیں تھا, ان کے PhD سپروائزر ریلیونٹ نہیں تھے, ٹھیک نہیں تھے, یا ٹاپک اچھا نہیں تھا, اور اس کا پاکستان کے اندر سوشو اکنامک سیٹ اپ کے اندر اپلیکیشن سوشل سائنسز میں یا تو ہے نہیں, اور ہے اگر پیور سائنسز میں کچھ پروجیکٹس ہیں اس کی فنڈنگ سمجھ میں آتی ہے. تو یہ جو صورت حال ہے انہوں نے لکھا ہے اپنے ڈاکٹر یہ احسن اقبال صاحب نے لکھا ہے کہ چودھری احسن اقبال صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو کہ HEC میں ایک فریش ٹیم کی لانے کی ضرورت ہے. ابھی تو یہ آپ نے 6 اگست کو بندہ اپوائنٹ کیا ہے, مہینہ بھی پورا نہیں ہوا جناب, ہوندی گل ہے, 15 دن بھی نہیں ہوئے. پرائم منسٹر صاحب آپ نے, اگر میں نے یہ کہا کہ جی پرچی احسن اقبال کی ہے اور خود احسن اقبال صاحب اس بات کی کمپلینٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرچی ان کی نہیں ہے. پھر وزیر اعظم صاحب نے وفاقی سیکرٹری محی الدین وانی کے کہنے پہ اس کو اپوائنٹ کیا ہے, یا پھر وفاقی وزیر تعلیم جو ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, ان کا کوئی ریکمنڈیشنز ہے, انپٹ ہے. یہ چیزیں بازار میں آ جانی چاہیے, مارکیٹ میں آ جانی چاہیے. عوام الناس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سمری کے الفاظ کہاں ہیں, کس نے پٹ اپ کی ہے, اور اس سمری کے پیچھے کیا وزیر تعلیم خالد مقبول صاحب کی کوئی ریکمنڈیشنز ہیں یا نہیں ہیں. وہ تو خود بیمار تھے. آئی ڈونٹ تھنک کہ جی انہوں نے کوئی ریکمنڈیشنز کی ہوں گی, اور اگر کی ہیں تو ان کو اون کرنا چاہیے. جی میں نے ڈاکٹر مختار احمد کو تیسری بار چیئرمین, آئین قانون لاء جو بھی ہے, اور جو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا تھا, اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ڈاکٹر طارق جاوید بنوری کے حوالے سے, اس کے تحت تو ان کی ملازمت بنتی ہی نہیں. تیسری بار آپ ان کو چیئرمین شپ دے رہے ہیں, تو پھر ایڈمٹ کر لیں احسن اقبال صاحب کہ اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے اپوائنٹ کرائے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے, یا وہاں پہ جو ڈائریکٹر جنرل HEC میں کام کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اور اس میں ان کا جو لیزون ہے کوئی ایز سچ نہیں. ایک وائس چانسلرز کمیٹی بنا دی گئی ہے. وائس چانسلر تو خود بیچارے پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم ہیں, ان کو 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے کی تنخواہ ملتی ہے, اینڈ دے نیور گو بیونڈ کہ بھئی وہ سیٹ کے ساتھ جو چانسلر ہے, جو مالک ہے یونیورسٹی کا, اس کے خلاف جا سکتے ہوں. وائس چانسلر نہیں جا سکتے, وہ بیچارہ نوکری کر رہا ہے. اقرا یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں صورتحال 2 سال پہلے کب کیسی تھی. حنید اللہ خانی صاحب کے انتقال کے دوران ایک بندے کو لایا گیا اور اس کے بعد اسی کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا گیا. وائس چانسلرز کا جو شعبہ ہے اس کی بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے, اس کی بھی تحقیقات کی ضرورت, انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے. اور ابھی تک کوئی محتسب نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہائر ایجوکیشن میں ایک ایسا محتسب لگایا جائے جو ریلیونٹ ہو, جو تجربہ رکھتا ہو, اور جو آئرن ہینڈ کی طرح ان کو فٹ کر دے کہ جو پاکستان کے اندر نوجوان لڑکے غریب لوگ ہیں, یونیورسٹی کی فیسیں نہیں دیتے, سیمسٹرز کی فیسیں, ادھر سیمسٹر ختم ہوتا ہے دوسرا سیمسٹر تیار ہوتا ہے, کوئی رعایت نہیں ہے. ہر آدمی GPA کی CGPA کی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ جی میرا GPA جو ہے وہ بہت اچھا آنا چاہیے. تو احسن اقبال صاحب اس شعبے کو آپ دیکھیں, مہربانی کریں. اور اب آپ نے ایڈمٹ کر ہی لیا ہے کہ یہ جو 10-12 سال میں یعنی برباد ہو گیا ہے یہ
ہائر ایجوکیشن. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس ٹیم کو یا تو پوری کی پوری ٹیم کو فارغ کریں یہاں سے، اور فارغ کر کے دوسری ٹیم جو ہے ڈیولپ کرے. پاکستان میں اچھے لوگ موجود ہیں جو سرو کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں ایسا کیا ممکن ہے تو انہی کے لیے کوئی ان کے اوپر جو ہے سپر ایک کمیٹی بنائے، ان کے اوپر ایڈ ہاک کمیٹی کو اوپر لگانی چاہیے جو ان کو گائیڈنس دے، گائیڈ لائن دے ان کو. اور یہ جو نوجوان لڑکے پی ایچ ڈی کر کے سڑکوں پر مارے پھر رہے ہیں، ان کو نوکری نہیں مل رہی، ان کی ریلیشن شپ نہیں ہے ان کے پاس. بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی وہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کے لنکیج ہونے چاہیے. بڑا اچھا ہے، میرا بھی ریسرچ پیپر ایک اس کے اوپر موجود ہے انٹرنیشنل کہ جی ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں. لوگوں کے اتنے ویک تھیسس ہیں، اتنی ویک اپروچز ہیں، اتنی ویک ریسرچ ڈیزائنز ہیں، اور ان کے جو سپروائزرز ہیں وہ بھی اتنے ویک ہیں، ارریلیونٹ بھی ہیں بہت سی جگہوں پر. تو یہ سوچنے کی بات ہے. احسن اقبال صاحب سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کو کوئی ڈیلیور کریں گے. اب اگر انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، دیر آیا درست آیا، مجھے اس بات پر واقعی خوشی ہوئی ہے. میں اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد جو ڈان میں پبلش ہوا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے کہ جی احسن اقبال صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے. خوشی کی بات ہے. آدمی کو کنفیس کر لینا چاہیے، ایڈمٹ کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ مجھ میں کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ آپ کے بارے میں قیدی نمبر 804 نے کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن اب آپ ڈیلیور کریں. ابھی آپ کے پاس جتنا بھی تھوڑا بہت وقت رہ گیا ہے، اگر آپ کی پوری آپ سمجھتے ہیں پوری حکومت 5 سال چلے گی، لیٹ اٹ بی سو. اور نہیں چلے گی، 5 مہینے کا وقت ہے یا 1 سال کا وقت ہے، یو شوڈ ڈیلیور. آپ پورا کریں، کوآرڈینیشن کریں فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ اور ایک اچھے ایکسپرٹس کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے. یہ جو انڈین ماڈل جو انہوں نے چوری کیا ہے فیڈرل سیکرٹری محی الدین وانی نے، اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس ماڈل کے اندر ہمارے پاکستان میں اس کی اپلیکیشن نہیں ہے. انڈیا کی ایجوکیشن کا سسٹم بہت ایڈوانس ہے، وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ان کی بلینز کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. ان کی ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا پریکٹیکلی اسپیکنگ بہت زیادہ آگے ہے. ہماری ہائر ایجوکیشن کا سسٹم، لوور ایجوکیشن بھی، مڈل یعنی انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن بھی، تینوں ایجوکیشنز کے اندر کچھ نہیں ہے. اور سب کا سب زور جو ہے یہ ہے کہ جی میں ایم فل کروں، ایم ایس کروں، پی ایچ ڈی کروں، آگے چلو جی کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں. اس کو رکاوٹ کی ضرورت ہے، اس کو ہالٹ کریں، اس میں کوئی بیریئر لگائیں. جناب چودھری صاحب، اب آپ میدان میں آ ہی گئے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اس کو یعنی جینونلی قوم کی خدمت کریں گے. ادروائز ایک اور منسٹر آیا چلا گیا، ایک اور منسٹر آیا چلا گیا، وزیر اعظم صاحب آئے اور چلے گئے. یہ ادارہ جو بنایا گیا تھا جس مقصد کے لیے، 18ویں ترمیم کے بعد چاروں صوبوں میں بننے والے ہائر ایجوکیشن کے سیٹ اپ کتنے پاورفل ہیں وہ آپ زیادہ جانتے ہیں. یہ سب سیاسی ہو گیا معاملہ، اور یہ سندھ کی صورتحال تو انتہائی یعنی ناگفتہ بے ہے کہ یہاں پہ کون اس کو ہائر ایجوکیشن کو چلا رہا ہے. وہ میڈیکل کے ایک صاحب ہیں، وہ ہائر ایجوکیشن کے چیف ہیں یہاں پر. ان کو جنا ہاسپٹل سے، جنا جے پی ایم سی سے لے کر بنا دیا گیا سیاسی بنیاد پر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر عاصم صاحب از کالنگ دا شاٹس، سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے. اور وہ ہمارے محترم صدر مملکت کے قریبی معالج بھی ہیں، دوست بھی ہیں. تو ادارے برباد ہو رہے ہیں. اس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے، صدر صاحب کی جو اپروچ ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. کراچی کا مسئلہ ہے، کوٹے کا، اس کو بھی ان کے ذریعے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ہائر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، چاروں صوبوں کے گورنر، وزیر اعلیٰ اور صدر مملکت صاحب اس کو بیٹھ کر دیکھیں تاکہ عوام کو اس کا، پاکستان کے عوام کو، نوجوان نسل کو اس کا فائدہ پہنچے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب بلاول بھٹو نے آج جے پی ایم سی میں، جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر جناب ہاسپٹل میں نیورو فزیشین کا ایک ہاسپٹل کی ایکسٹینشن یعنی بیڈس کی اور وارڈس کی ایکسٹینشن کی ہے، ایکسپینشن کی ہے. دیٹ از ہائیلی اپریشیبل. خواتین و حضرات، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلی موقع پر بہترین کسی موضوع پر گفتگو آپ سے ہوگی. والسلام.